الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز ناظرین کرام، آج ہمارا موضوع ہے عظمت میلاد۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کا میلاد انور، حضور کی جلوہ گری۔ اب اس بات پر ہمیں کسی سے دلیل لینے کی ضرورت نہیں، جس پر رب کائنات فرماتا ہے کہ جو اللہ نے تمہیں عظیم نعمتوں سے نوازا ہے، تو جو عظیم نعمت ہے اس پر خوب خوشیاں مناؤ اور اس پر خرچ کرو، اور خرچ کرنا اس سے بہتر ہے کہ جو تم جمع کر رہے ہو، جن چیزوں سے تم محبت کرتے ہو وہ خرچ کرو۔ خیر مما یجمعون، جمع کرنے سے بہتر ہے اس پر خرچ کرنا۔ تو ناظرین کرام، اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پہ غور کریں، اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطاؤں پہ غور کریں، تو کائنات میں سب سے بڑی نعمت خاتم النبیین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، سراج السالکین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات انور ہے۔ جب ہم اپنی ذاتی خواہشات کو پورا ہونے پر نعمتوں پر خوشیاں مناتے ہیں، اور نہ تو کوئی دلیل پوچھتا ہے، نہ ہم کسی کو دلیل دیتے ہیں، لیکن اس نعمت پر کیوں نہ خوشیاں منائیں کہ جو نعمت کائنات بھر کی نعمت ہے، اور جس نعمت نے مجھے اور آپ کو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صاحب ایمان کیا، مسلمان کیا۔ کبھی اندازہ اس نعمت پر کر کے تو دیکھیں، جو ہمارے عمر سیدھا لوگ ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، وہ اس نعمت پہ تھوڑا سا توجہ فرمائیں کہ جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری نہیں ہوئی تھی، ظاہراً حضور تشریف فرما نہیں ہوئے تھے، تو بوڑھے بزرگوں کو اولاد منڈی میں جا کر فروخت کر دیتی تھی، اور پھر ان سے جو معاوضہ ملتا ان کو آپس میں تقسیم کر لیتے تھے۔ آج ہمارے بزرگوں کو چاہیے وہ اپنی اولادوں کو تنبیہ دیں، وصیت کریں، بتائیں کہ بیٹے ہم کیوں نہ نبی کا میلاد منائیں، ہم حضور کی ولادت انور پر کیوں نہ خوشی کریں کہ جنہوں نے تمام عالم جہاں کو آ کر معمر و معطر فرما دیا، ہم کیوں خوشی نہ منائیں کہ وہاں ایک پہلو یہ تھا کہ ہمیں منڈیوں میں جا کر فروخت کر دیا جاتا تھا، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری سے کیا ہوا کہ فرما دیا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اولاد صبح اٹھ کر اپنے والدین کے چہروں کی زیارت کرتی ہے، مقبول حج و عمرہ کا ثواب پاتی ہے۔ ناظرین کرام، آج ہماری بیٹیاں کیوں نہ نبی کا میلاد منائیں، اور اس میلاد پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے حجت طلب نہ کریں، بلکہ یہ بتائیں کہ جب تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر نہیں ہوئے تھے، اس سے بڑی نعمت ہمارے لیے اور کون سی ہو سکتی ہے کہ حضور کی جلوہ گری سے قبل تو حال یہ تھا کہ بیٹی کو اپنی انا کے لیے عیب سمجھا جاتا تھا اور زندہ درِ گور کر دیا جاتا تھا، گڑھا کھود کر زندہ اس بچی کو اس میں دفن کر دیا جاتا تھا اور اپنے لیے آر سمجھا جاتا تھا۔ آج وہ بیٹیاں ضرور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد اپنے گھروں میں منائیں، اور حضور کی تذکار جمیلہ، حضور کی نعتیں، ضروری نہیں کوئی اہتمام کریں، میلاد کے لیے کچھ بھی سامنے رکھ لیں، نہ بھی کچھ رکھیں، بس حضور کا میلاد منائیں، حضور کے نغمے، حضور کی نعتیں، حضور کے عشق و محبت میں وہ واقعات بیٹھ کر سب کو سنائیں۔ آج بیٹیاں ضرور، آپ کہیں ہم کیوں نہ نبی کا میلاد منائیں کہ جس بیٹی کو آر سمجھا جاتا تھا، معاشرے والے زندہ درِ گور کیا کرتے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جلوہ گر ہو کر اس بیٹی کو رحمت بنا دیا، اور وہی بیٹی جب ماں کے روپ میں آئی، بیٹی کے پھر 4 روپ آئے،
تو چاروں کو میرے آقا نے نواز دیا۔ حضور نے کرم نوازی فرما دی۔ اگر بیٹی ہے تو رحمت ہے، بہن ہے تو دل کا چین ہے، اگر بیوی ہے تو خاندان کا مرکزی نقطہ ارتقاء ہے، اور اگر ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ آج وہ مائیں ضرور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منائیں، اور ڈنکے کی چوٹ پہ میلاد منائیں، اور بتائیں کہ ہمیں منڈیوں میں فروخت کیا جاتا تھا، میں تو آر تھی زمانے بھر کے لیے، میرے قدموں میں حضور نے جنت کو رکھ دیا، اور پھر مجھے یہ مقام عطا فرما دیا کہ میں بیٹی بنی تو رحمت، میں بہن بنی تو پھر بھی میری عزت اور مقام ہے، کہ سرکار نے فرمایا بہن دروازے پہ آ جائے تو رب کی رحمت سمجھو، اور کسی حال میں اس کو رسوا نہ جانے دو، اور اگر میں بیوی بنی تو پھر اس کے بعد وہ خاندان کا جو مرکزی نقطہ ارتقاء تھا، پھر بھی مجھے یہ مقام دیا گیا، اور پھر جب ماں بنی تو میرے قدموں میں جنت رکھ دی گئی۔ آج تاجر حضور کا میلاد منائیں، ہر مسلمان اس پہ غور کرے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری سے قبل امتوں کو سزائیں دی جا رہی ہیں، عذاب نازل ہو رہا ہے۔ آج کیوں؟ آج جھوٹ نہیں ہو رہا، چغلی نہیں ہے، بخیلی نہیں ہے، بدکاری نہیں ہے، سب کچھ ہے، ناپ تول میں کمی نہیں ہے، لیکن عذاب نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نعمت کبریٰ ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، چرچا کرو رب کی نعمتوں کا جو رب نے تمہیں عطا فرمائی ہیں۔ تو حضور سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ اور ہاں آئیے سنیے، اگر میلاد کی بات کریں تو میلاد کی خوشی منانا فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، میلاد کی خوشی منانا، اگر بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عباس سے بھی روایت ہے، ابن حجر اسقلانی کو اٹھائیے، امام سہیلی کو اٹھائیے، تمام ائمہ مجتہدین کو اٹھائیے، تفاسیر کو اٹھائیے، حدیث کی کتابوں میں لے آئیے۔ ابو لہب نے جب اپنی لونڈی سویبہ کو بھیجا کہ میرے بھائی عبداللہ کے ہاں بیٹے کی ولادت ہونے والی ہے، بیٹے کی پیدائش ہونے والی ہے، مشہور روایت ہے، وہاں چلی جاؤ ان کی خدمت کے لیے۔ تو جب حضور علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی تو اس کی لونڈی سویبہ نے آ کر فوراً خبر دی، سردار میرے آقا تمہیں مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے بھائی کے ہاں بیٹا عطا فرمایا ہے، تمہارا بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ تو ابو لہب بیٹھے بیٹھے خوشی میں، فرحت میں ان دو انگلیوں سے اشارہ کرتا ہے جاؤ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ جب اس کے انتقال کے بعد خاندان والوں سے میں کسی نے دیکھا تو پوچھا تیرا حال کیا ہے؟ بدبختی میں تو رہا، اور اتنا بدبخت ہے کہ جسے قرآن کہتا ہے یار تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، پوری سورہ مبارکہ جس کی مذمت میں آئی ہے اور جس کے عذاب کی خبر رب دے رہے، اس نے کہا کہ سخت عذاب میں ہوں، لیکن ہر سوموار، ہر پیر شریف کو، ایوری منڈے میرے عذاب میں تخفیف کی جاتی ہے، کمی کی جاتی ہے، اور ان دو انگلیوں میں سے مجھے سراب کیا جاتا ہے کہ جن کے اشارے سے میں نے سویبہ کو آزاد کیا تھا۔ اگر کافر، فاسق و فاجر جو قابل عذاب ہے وہ حضور علیہ السلام کی میلاد پر خوشی مناتا ہے، نبی سمجھ کر نہیں، رؤوف الرحیم سمجھ کر نہیں، غفور الرحیم سمجھ کر نہیں، رحمت والے آقا سمجھ کر نہیں، شب اسرا کے دولہ سمجھ کر نہیں، مازاق کے کاجل والے سمجھ کر نہیں، ید اللہ کے ہاتھوں والے سمجھ کر نہیں، والضحیٰ کے چہرے والا سمجھ کر نہیں، واللیل کے زلفوں والے سمجھ کر نہیں، والعصر کے زمانے والے سمجھ کر نہیں، ورفعنا لک ذکرک کے ذکر کبیر والے سمجھ کر نہیں، بلکہ فقط اپنا بھتیجا سمجھ کر خوشی مناتا ہے، اس کے عذاب میں تخفیف کی جاتی ہے۔ تو آج جو میرے آقا کا جشن منائے، میرے آقا کا میلاد منائے، یہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں نا، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ بھی تو یاد ہے تمام انبیاء کی۔ فجر حضرت آدم علیہ السلام کی یاد ہے، جب توبہ قبول ہوئی
تو فجر کا وقت تھا، 2 نفل ادا کیے، تو کہا محبوب آپ کی امت کی نماز فجر ہے۔ ظہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حضرت اسحاق علیہ السلام عطا کیے گئے تو ان کی خوشی میں آپ نے 4 نفل ادا فرمائے۔ وقت ظہر کا تھا، فرمایا حبیب آپ کی امت کی نماز ظہر ہے۔ عصر حضرت عزیر علیہ السلام جب 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے تو 4 نفل ادا کیے، وقت عصر کا تھا، تو کہا حبیب آپ کی امت کی نماز عصر ہے۔ نماز مغرب حضرت عزیر کے بارے میں بھی لکھا گیا، حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں بھی لکھا گیا کہ جب انہوں نے شکرانے کے نفل ادا کیے تو 4 شروع کیے، لیکن تھکن کی وجہ سے 3 پر سلام پھیر دیا، تو فرمایا محبوب آپ کی امت کی نماز مغرب کے یہ 3 فرض ہیں۔ اور عشاء حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ سے آزاد ہوئے تو 4 رکعت شکرانے کے نفل ادا کیے، وقت عشاء تھا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے رات کی نماز سب سے پہلے نبی آپ ہیں جنہوں نے ادا فرمائی، تو وقت عشاء، تو اس کو فرمایا گیا آپ کی امت کی نماز عشاء ہے۔ تو یہ ہماری تو عبادت انبیاء کے ساتھ جوڑ دی گئی، ان کو جب نعمتیں ملی انہوں نے شکرانے کے نفل ادا کیے تو ہماری عبادات کو ان کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ آج اگر میں اور آپ حضور علیہ السلام کی آمد، حضور کی ولادت پر نبی کریم علیہ السلام کے گیت گائیں، حضور کی نعتیں پڑھیں، جشن منائیں، جشن سا سما پیدا کر لیں، میلاد کا جلسہ انعقاد کر لیں، کل ائمہ محدثین نے حضور علیہ السلام کی میلاد کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ روایات کو پیش کیا۔ اور شاہ محدث دہلوی اپنے والد گرامی شاہ عبد الرحیم دہلوی کے بارے میں ان کا معمول بیان کر رہے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں، فرمایا میرے والد گرامی شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر سال حضور علیہ السلام کا میلاد منایا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کا مولود شریف پڑھا جاتا اور پھر کھڑے ہو کر سلام پڑھا جاتا، بلکہ شاہ عبد الرحیم صاحب خود لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جو سلام کھڑے ہو کر پڑھا جاتا ہے اس میں مجھے ایک خاص کیفیت ملتی ہے، رقت قلبی نصیب ہوتی ہے، حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنا یہ میرے لیے فرحت کا سبب بنتا ہے۔ تو اس لیے آپ لکھتے ہیں کہ 1 سال بوجہ اسرت تنگ دستی تھی تو ہم اس خوبصورتی کے ساتھ، اس اہتمام کے ساتھ جشن کا سما نہیں کر سکے، لیکن میرے والد نے چند روپے تھے پاس، ان کے بنے ہوئے چنے خریدے، سامنے رکھے، حضور علیہ السلام کو مولود شریف پڑھا، درود و سلام پڑھا گیا۔ تو رات کو جب میرے والد گرامی شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آرام فرماتے ہیں، سو گئے، تو خواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ حضور علیہ السلام ایک کرسی پہ، ایک تخت پہ جلوہ گر ہے، سامنے ایک میز پڑی ہوئی ہے، اس پہ بنے ہوئے چنے ہیں اور آقا ان کو تناول فرما رہے ہیں۔ عرض کہ یا رسول اللہ یہ کھانا کیسا؟ فرمایا بیٹے عبد الرحیم آج جو تو نے میرے میلاد کے شرینی کے طور پر جو بنے ہوئے چنے تقسیم کیے تھے مجھے بڑا پسند آیا ہے۔ ناظرین کرام، حضور علیہ السلام کا میلاد ضرور منائیں، حضور کے میلاد کا جشن ضرور منائیں۔ نثار تیرے چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ خوب کھل کر خرچ کیجئے، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ ناظرین کرام اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔